السلام علیکم پیارے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آب زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ تو چلیں دوستوں، اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے 16 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ پورے مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئے۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصا نے اقتدار حاصل کیا۔ قصا کے آگے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے۔ ان کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے، مگر لوگوں نے اسے مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو یہاں معلوم ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ دوستو، انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ قوم کو اپنے حال پر چھوڑ کر جانے لگے۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرے وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ اب کنویں کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب میں عبد
अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि उनको उस कुएं को खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझसे कहा, तैयबा को खोदो। मैंने पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा, बराह को खोदो। मैंने पूछा, बराह क्या है? वो कुछ बताए बगैर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो बताए बगैर चला गया। उससे अगली रात फिर बिस्तर पर मैं सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला, जमजम खोदो। मैंने उससे पूछा, जमजम क्या है? इस बार उसने कहा, जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। जो हाजियों के बड़े बड़े मजमों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने उससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? उसने बताया, जहां गंदगी और खून पड़ा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहां गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहां गंदगी और खून पड़ा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। जब अब्दुल मुत्तलिब कुदाल लेकर आए और कुदाल के जरिए खुदाई के लिए तैयार हुए तो वहां कुरैश आ पहुंचे और उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी बात सुनकर हारिस से कहा, तुम इन लोगों को मेरे करीब ना आने दो। मैं खुदाई का काम करता रहूंगा क्योंकि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। कुरैश ने जब देखा कि वो बाज आने वाला नहीं तो वो रुक गए। आखिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। जज़ाकल्लाह। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पुकार उठे, ये देखो इस्माइल की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा तो अब्दुल मुत्तलिब से बोले, अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम, इसमें हमारा भी हक बनता है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, इस कुएं में तुम लोगों का कोई हक नहीं है। जिस पर कुरैश ने कहा, हम तुम्हें खुदाई करने नहीं देंगे। और ये बात सुनकर उन्होंने बनु साद इब्ने हज़ीम की काना से फैसला कराना मंजूर किया। जब वो फैसले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में उनको बहुत ज्यादा प्यास लगी। अचानक उन्हें अब्दुल मुत्तलिब को कहीं से पानी दरियाफ्त हुआ, पानी मिला। सब लोग बेहाल थे। अब्दुल मुत्तलिब ने खुद भी पानी पिया और अपने बेटे को भी पानी पिलाया। उसके बाद कुरैश को भी खूब पानी पिलाया, जिस पर कुरैश के दिल बदल गए और उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, फैसला हो गया, ये कुआं तुम लोगों का ही है, अब वापस चलते हैं। वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल, दौलत, तलवारें और जर्रें निकल आई। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी था।
یہ دیکھ کر قریش کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈالیں۔ انہوں نے ایسا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرے عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ زمزم کی کھدائی شروع کرنے سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، عبد المطلب اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ پیارے دوستو، یہ تھا ایک واقعہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی کا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا کہ جو منت حضرت عبد المطلب نے مانی تھی اس کے بدلے کیا کیا گیا۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا یا اس کے بدلے اللہ نے ان کی کسی اور قربانی کو منظور کیا، قبول کیا؟ انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، یہاں آپ سب سے خاص کر جو مسلمان بھائی ہیں جو اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور روز قیامت ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، فالو کریں، اس چینل کو دل کی گہرائیوں سے سبسکرائب کریں، کیونکہ ناچ گانے کے چینلز کو تو آپ بہت خوشی سے سبسکرائب کرتے ہیں۔ آج اللہ کے نام پر، اللہ کے ڈر سے اس اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ کیا پتہ روز محشر یہی آپ کی کامیابی کا سبب بنے۔ انشاءاللہ یہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سننے کو ملے گا، جس سے کم از کم اسلامی لحاظ سے آپ لوگوں کو بہت علم حاصل ہوگا۔ جو بھائی جو بہن اس چینل کو دل سے سبسکرائب کریں، میری دل سے دعا ہے میرا پروردگار روز محشر ان کو سرخرو کرے، میرا اللہ ان کو روز قیامت کامیابی دے، میرا اللہ ان کی آخرت کو بہتر کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔